لازوال اداکار عابد کشمیری، جن کا آج یعنی 11 اکتوبر کو انتقال ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم سینئر اداکار اور کامیڈین عابد کشمیری کی زندگی کی تمام کہانی بتائیں گے۔ دلیپ کمار نے ملاقات میں آپ سے کیا لازوال جملہ کہا، کون سی بیماری لاحق تھی، کیریئر کے آغاز سے لے کر اختتام تک کی مکمل داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دی۔ ناظرین، پاکستان کے لازوال اداکار عابد قریشی، جو 1955 کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پیدا ہوئے، آپ نے کم عمری میں ہی اداکاری کا آغاز کیا۔ عابد کشمیری نے اسٹیج سمیت ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بڑے پیمانے پر کام کیا۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی ریکارڈ ساز ڈرامے کیے۔ لیکن ناظرین، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ یا آپ کے خاندان والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اداکاری کی فیلڈ میں جائے گا، پر ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ عابد کشمیری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ عابد کشمیری کی نوعمری میں شادی ہو گئی۔ آپ بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے لاہوری منڈوں کی طرح بسنت کا بہت شوق تھا، اور جس دن میری شادی ہونا تھی اس دن بھی بسنت کا میلہ تھا، اور میں بسنت کے میلے میں جانے کے بعد دوبارہ اپنی شادی میں گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان ریلوے میں ملازمت بھی مل گئی، اور ریلوے میں ملازمت کے بعد اداکار عابد کشمیری نے آہستہ آہستہ زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالنا شروع کی۔ آپ اپنی سائیکل پر ریلوے اسٹیشن جایا کرتے کہ اچانک آپ کے دل میں اداکار بننے کا شوق پیدا ہوا، اور جب آپ کے دل میں اداکار بننے کا شوق پیدا ہوا تو اداکار عابد کشمیری ایک دن ریلوے اسٹیشن جانے کے بجائے اپنی سائیکل پر پاکستان ٹیلی ویژن کے آفس چلے گئے، لیکن وہاں پر موجود سیکورٹی گارڈ نے آپ کو تضحیک آمیز رویے سے دیکھا اور کہا کہ تم اتنے کمزور پتلے ہو، تم غریب ہو، سائیکل پہ آتے ہو، تم کو بھلا اداکاری میں کام کون دے گا۔ لیکن پھر جب آپ پر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور آپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اپنی بڑی گاڑی پر پاکستان ٹیلی ویژن گئے تو اس سیکورٹی گارڈ نے آپ کو سلوٹ مارا تو آپ نے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کو گاڑی کون دے گا، تم کو کام کون دے گا، آؤ آج میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، بے شک آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ ناظرین، آپ کے کیریئر میں مختلف ڈراموں اور فلموں کا کردار رہا جو آپ کو سپر ہٹ کرنے کا سبب بنی۔ آپ کی مشہور ترین فلموں میں سے اینک والا جن، بازار حسن وغیرہ شامل ہیں، اور یاد رہے کہ بازار حسن آپ کا وہ شاندار ترین فلمی پروجیکٹ تھا جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچایا، اور بطور کامیڈی اداکار بھی آپ کو فلم انڈسٹری میں اہم مقام دلایا، اور اس فلم کی وجہ سے 1980 میں آپ کو پاکستان کا مزاحیہ نگار ایوارڈ بھی دیا گیا۔ عابد کشمیری شاندار کارکردگی اور اداکاری پر پی ٹی وی کے علاوہ دیگر اداروں کے ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں۔ آپ نے نہ صرف فلموں میں بلکہ ڈراموں میں بھی کام کیا۔ آپ کے مشہور ڈراموں میں لوہاری گیٹ، سورج کے ساتھ ساتھ، تیسرا کنارہ اور اپنے لوگ سمیت سپر ہٹ ڈرامے شامل ہیں۔ ناظرین، اداکار عابد کشمیری کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ تھیٹر پر بھی حکمرانی کرتے گزرا۔ لاہور کا تھیٹر ہمیشہ آپ کے بغیر سونا سونا تھا اور آپ کی وجہ سے روشن تھا۔ بڑے بڑے اداکاروں کو لاہور لا کر آپ نے موقع دیا اور وہ بڑے اداکار بن گئے۔ یعنی تھیٹر پر بھی آپ کا معیار عمر شریف، امان اللہ خان، سہیل احمد عزیزی اور معین اختر جیسے لیجنڈ اداکاروں کی طرح شامل تھا۔ آپ کی اداکاری کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت بھی لوگوں کو ہمیشہ پسند رہی۔ کبھی بھی آپ کو کسی سے اختلاف کرتے یا جھگڑا کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مختلف شوبے اسٹار آج بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے انہیں لاہور کے تھیٹر پر لا کر موقع دیا اور پھر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی۔ انہی میں سے ایک اداکار افتخار ٹھاکر بھی شامل ہیں۔ دلیپ کمار جو انڈیا کے بڑے اداکار تھے، وہ ایک مرتبہ پاکستان آئے تو پاکستان کے گورنر ہاؤس میں آپ سے اداکاروں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جب عابد کشمیری آپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو دلیپ کمار انہیں دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں
گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں خیر ہو آپ کی، جو بہت مشہور ڈائلاگ تھا جب اداکار عابد کشمیری گلو بٹ نامی کردار میں نظر آئے تھے، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ دلیپ کمار جیسا لیجنڈ بھی عابد کشمیری کی اداکاری کو دیکھ بھی چکا ہے، پسند بھی کر چکا ہے، اور اس کی اداکاری آپ کو یاد بھی ہے۔ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پاکستان میں اداکار عابد کشمیری کی شخصیت بھی بھرپور عروج پر رہی، لیکن آج 11 اکتوبر کو جب یہ افسوسناک خبر آئی کہ عابد کشمیری اس دنیا سے کوچ کر گئے، فن سے وابستہ ہر شخص اداس ہو گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ آج تو تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری یتیم ہو گئی ہے، کیونکہ عابد کشمیری نے ہر ایک کو سنبھالا ہوا تھا۔ اپنے کیریئر کے آخری دنوں تک بھی وہ انڈسٹری پر راج کرتے نظر آئے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ سوگواران میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں آپ نے چھوڑی ہیں، جو بڑی صاحب قسمت ہیں کہ وہ ایک بڑے باپ کے گھر پیدا ہوئی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور عابد کشمیری کی مغفرت کی دعا بھی کریں۔